4 ججز کی درخواست ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام ہوا ہے تو دائری برانچ میں کہتی ہے کہ آپ اس عدالت کے خلاف اسی عدالت میں جائیں؟ یہ بات تو باقی جو پٹیشنز ہیں جو نیچے سے آرٹیکل 199 کی جن کے خلاف ہم CPLA سول پٹیشن لیو ٹو اپیل ہوتی ہے وہ 185 کے تحت ہم ڈال رہے ہیں تو وہ تو FCC میں جا رہی ہیں. یہ تو کیونکہ ابھی پہلے انہوں نے رولز اڈاپٹ نہیں کیے تھے تو ایک نوٹیفکیشن بھی کل آ گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 2025 کے وہ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس سے بعد جو تقریباً ہزاروں کیسز جو ہیں وہ گئے ہیں FCC کے پاس اور جو نئے فائل ہو رہے ہیں کیسز وہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو پرانی سپریم کورٹ ہے ظاہر ہے وہ آئین کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کر سکتی. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے تو FCC میں ہی یہ ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ کے اختیارات کے خلاف 191 میں اس وقت کی سپریم کورٹ نے سنی تھی جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرے تو یہ بھی وہ سن تو سکتے ہیں. پرنسپلی آپ 27ویں ترمیم کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں ہم اس میں بڑے فرم ہیں کہ یہ آئین کے اوپر ایک حملہ ہے. اصولی موقف تو آپ کا یہ ہے کہ یہ آئین پہ حملہ ہے لیکن اب اس پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تحریک مطلب PTI کیونکہ جیسے سہیل آفریدی صاحب نے ابھی خطاب کیا تھا ہری پور میں اس پہ کافی ریاکشن آیا اور ان کے لب و لہجے کے حوالے سے بہت سارے خدشات پائے جاتے ہیں. جو قیوم صدیقی صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ایک تجویز دی ہے جی تو میرا ماننا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج ہیں انہوں نے فائل لا دیو تاکہ سارے دی پینشن ہی بچ جائے. کوئی سیاست میں نہ کوئی حصہ لینا آپ کس طرح سے سٹیزنز کا بنیادی حق جو ہے وہ 2 سال تک تو وہ سیاسی آفس نہیں ہولڈ کر سکتے لیکن ووٹ دے تو سکتے ہیں. فیصل آپ سیاست کر رہے ہیں مجھے آپ کی سیاست پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن سرکاری خرچے کے اوپر انقلاب جو ہے نا یہ تھوڑا سا معیوب لگتا ہے. سرکاری خرچہ سر جی انہوں نے ججی کی ہوئی ہے نا بہت سال ججی کی ہے تو جج جو ہیں یہ تو ہر قانون کے اوپر کتاب لکھیں آگے بڑھائیں چیزوں کو. پھر آپ چھوڑیں ان کی فیصل صاحب ایک روکڑی صاحب ایک جیسے کام کرنا ہے. ایک روکڑی صاحب لیکن اب تنزیلہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئی کہ کدھر گل نکل گئی ہے. سیاست کرنا ہر سٹیزن کا حق ہے. جج بھی سٹیزن ہوتے ہیں آپ لا انفورسمنٹ والے بھی فورسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں لہٰذا ووٹ دینے کا تو یہ کیسا حق ہے جو بنیادی حق ہے کہ جج ہوتے ہیں وہ معطل ہے اور جج ہونے کے بعد وہ آ جائے گا. یہ تو میرا خیال ہے کہ اب ایشو یہ ہے کہ یہ اگر باروں میں جاتے ہیں جیسا بات تو ان کا استحقاق ہے ان پہ انگلی اٹھانا ناجائز بات ہوگی. دیکھیے تحریک کی جہاں تک بات ہے PTI کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بندے نہیں نکال سکتی اور ابھی بھی انہوں نے جو دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہو نیشنل اسمبلی میں ہو یہ دونوں دوسری پارٹیوں کے کون نکالے گا بندے؟ اور لیڈرشپ نکالے گی نہیں کوئی دیکھیں اس کے لیے پولیٹیکل الائنس بنا کے آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی نا جی. دیکھیں آپ لڑائی تو نہیں کر سکتے. آپ فوج کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی رینٹے اپوزیشن لیڈر پہ چل رہے ہیں. آپ لوگ آپ کو ادھار کے بندے سے تو نہیں آپ تحریک چلائیں گے. اچھا قیوم صدیقی صاحب ٹھیک ہے قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رینٹے اپوزیشن لیڈر کیا رینٹے اپوزیشن لیڈر ہوگا؟ رینٹے اپوزیشن لیڈر نہیں قیوم صاحب نے تو چپ کرنا ہی نہیں نا. وہ تھوڑے نزدیک بیٹھے ہوئے نا میں دور بیٹھا ہوا اور چپ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے ان بلڈ پرابلم ہے. اگر وہ اجازت دیں تو میں کچھ بات کر لوں. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا. اچھا بات پوری کرنے میں نہیں وہ بعد میں بڑھا لینا نا میری بات میں نہ بات بڑھائیں پلیز. اچھا تو بعد میں جو پڑھاتا ہوں وہ تم بولتے ہیں. بڑا سیکھا ہے ساری چلاکیاں آپ سے ہی سیکھی ہم نے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں نا آپ نے جس پولیٹیکل الائنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل نہ ہو لیٹس بی آنےسٹ نا جی اس کا وزن نہیں سیاسی روکڑی صاحب. اب محمود خان صاحب ہیں یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں میرے لیے بہت قابل احترام بزرگ ہیں بہت ایک ان کی عزت ہے. صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکلا تحریک کا مومنٹم نہیں ہے. PTI کے کچھ وکلا تحریک کا مومنٹم ایک ہی صورت میں بن سکتا ہے. اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک تو یہ جو وکلا تحریک 2007 کی تھی قیوم ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پیچھے کون تھا. پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ مشرف صاحب کے خلاف ہو چکی تھی اور انہوں نے یہ سارا کام کیا. اس میں ہمارے وکلا استعمال ہوئے اور بعض لیڈران جو ہیں وہ ککھ پتی سے لکھ پتی ہو گئے اور یہ ایک فیکٹ ہے. اسی لیے وکلا کو اگر نکالنا ہے تو پھر جج صاحبان یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ گھر بھی لمبے پی رہی ہے اور ساری جو ہے وہ آپ آگے بھی نہ لگیں، اور جو تاج سردارہ ہے وہ آپ کے سر پہ وکلا رکھیں. وکلا کو متحرک کرنے کے لیے جن کا کاز ہے ججز بھی تو آگے نکلے نا جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان خود نہ نکلیں مدعی سست اور گواہ اور کہیں جی کہ صرف سٹیپ ڈاؤن کرنا تو کافی نہیں ہے، سٹیپ آؤٹ کرنا پڑے گا. ہاں اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو اس ڈر سے نکلیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بار کھڑی ہوگی نہیں کھڑی ہوگی، تو پھر یہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ نہیں چلتی. ٹھیک ہو گیا. آپ کو اکیلا ہی چلنا پڑتا ہے، پھر لوگ ملتے ہیں تو کارواں بن جاتا ہے. مئی کی جنگ کے بعد ابھی ایک دبئی ایئر شو میں بھارت کا طیارہ گر گیا، مطلب ایک امن کی حالت میں جہاں پہ آپ نے ایگزیبٹ کرنی تھی اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کیپیسٹی. کتنا امبیرسنگ ہے یہ. دیکھیے کافی امبیرسنگ ہے. دوسرا ظاہر ہے کوئی اگر اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے کسی پائلٹ کی تو وہ بھی کسی کا باپ کسی کا بچہ ہوگا. یہ انڈینز جو ہیں یہ فلائنگ کافنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک مووی بھی بنی تھی عامر خان کی، مجھے رنگ دے بسنتی، وہ بھی اسی ایشو پہ تھی، اور اس پہ جو سابق ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی ایک کتاب بھی ہے. تو انڈیا میں یہ جو جہاز ہیں ان میں بہت زیادہ کرپشن کی جاتی ہے اور بی جے پی کرپشن کی سرخیل ہے. تو دیز آر دا فلائنگ کفنس فار دوز پائلٹس جو ایئر فورس کے لڑکے جو وہاں پہ ڈیتھ ہو رہی ہے ان کی. تو یہ تو سارا کرپشن کی وجہ ہے نا. جس طرح ہمارے IMF کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کرپشن کی وجہ سے کتنا بڑا جو ہے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا.